بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن آزمائشوں میں ڈالے گئے؟ تو آپ نے فرمایا اب تو دن ڈوبنے کو ہے، واقعات زیادہ ہیں، پھر صحیح۔ چنانچہ میں نے دوسری صبح پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا سنو۔ فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کے آج تک منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت ان میں پھر واپس آئے گی۔ اور پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت تھا، لیکن ان کی وفات تک جب یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو وہ اب عقیدہ رکھتے ہیں کہ خاندان میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجے گا جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت بھی ملے گی اور قومی اور مذہبی ترقی بھی ہوگی۔ تو یہ باتیں وہ آپس میں کر رہے تھے۔ ان نے مجلس مشاورت قائم کی اور مشورہ کیا کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اب انہوں نے جب یہ معاملات مشاورت میں کیے تو انہوں نے اپنی ایک قرارداد متفقہ طور پر جو ہے منظور کی۔ وہ قرارداد کیا تھی کہ ایک پولیس کا محکمہ قائم کیا جائے جو اس شہر میں گشت کرتا رہے اور بنی اسرائیل میں سے جس کی ہاں بھی کوئی اولاد پیدا ہو وہ اس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اور جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک محکمہ بنایا تھا جو ان بچوں کو ذبح کرتی، قتل کرتی۔ جب ایک مدت گزر گئی کہ جو بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہوتا اس کو اٹھا کر لے آتے، اس کو ذبح کر دیتے، قتل کر دیتے۔ جب یہ معاملات کئی مدت تک بڑھنے لگے تو انہوں نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا اگر اس طرح ہم ان کے بچوں کو قتل کرتے رہیں تو ہماری جو ذلیل خدمتیں ہم ان سے لیتے ہیں وہ خدمتیں کون کرے گا؟ ہماری خدمت کے لیے، ہمارے کاموں کے لیے تو غلام ختم ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک میٹنگ اور کی، مشاورت کی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 1 سال ان کے بچوں کو زندہ رکھا جائے اور 1 سال ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے۔ تو جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی اور یہ منظور ہو گئی تو وہ 1 سال جو ہے بچوں کو زندہ رکھتے اور 1 سال بچوں کو ذبح کرتے۔ تو جس سال بچوں کو قتل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال انہوں نے بچوں کو قتل کرنا جاری کیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو آپ کی والدہ اس وقت بہت گھبرا گئی، پریشانی کا شکار ہوئیں، اور ایک فتنہ تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میرے بیٹے کو وہ ذبح کر دیں گے، مار دیں گے۔ تو جب ان کے دل میں یہ وسوسے آئے اور وہ پریشان ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ڈر خوف نہ کر، ہم تیری طرف اس کو لوٹائیں گے، اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ افسوس، اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا، تو میں اسے خود ہی کفناتی دفناتی تو صحیح، لیکن اب تو میں نے آپ مچھلیوں کا شکار بنایا۔ یہ صندوق یوں ہی بہتا ہوا خاص فرعونی گھاٹ میں سے جا لگا۔
وہاں اس وقت محال کی لونڈیاں موجود تھیں، انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور ارادہ کر کے کھول کر دیکھیں، لیکن پھر ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چوری چڑھے۔ یوں ہی مکفل صندوق ملکہ فرعون کے پاس پہنچایا گیا اور وہ بادشاہ فرعون کی بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے چاند جیسی صورت ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتی فرعون کی بیوی صاحبہ جو ہیں کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حالت جو تھی وہ بگڑ رہی تھی، گھبراہٹ کا شکار تھیں، سوائے اپنے اس پیارے بچے کے خیال کے دل میں اور کوئی تصور ہی نہ تھا۔ تو ادھر ان قصائیوں کو جو حکومت کی طرف سے بچوں کو قتل کرنے کے محکمے کے ملازم تھے معلوم ہوا تو وہ اپنی چھریاں اور تیز کیے ہوئے بڑے اور ملکہ سے تقاضا کیا کہ بچہ انہیں سونپ دیا جائے تاکہ وہ اسے قتل کر دیں۔ تو اے ابن جبیر، یہ دوسرا فتنہ تھا۔ آخر ملکہ نے جواب دیا کہ ٹھہرو، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں، اگر وہ مجھے دے دیں گے تو خیر، ورنہ میں تمہیں سونپ دوں گی۔ چنانچہ آپ آئیں اور بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس خبیث نے کہا کہ بس تم ہی اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحلف بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو خدا تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست دکھا دیتا، جیسے اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدایت دی، وہ مشربہ اسلام ہوئی۔ لیکن اس نے خود کو اس سے محروم رکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کر دیا۔ اگر فرعون کو جوں توں راضی رضامند کر کے اس بچے کو پالنے کی اجازت لے لی، تو حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے لگی۔ اب محال میں جتنی دائیں تھیں سب کو جمع کیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا، لیکن خدا تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ آپ نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ اور پھر ملکہ گھبرا گئی کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا کہ یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو، اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کرے تو اسے بمنت سونپ دو۔ اور باہر بازاروں میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اس عادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی والدہ نے اپنی بڑی صاحبزادی آپ کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اس مجمع میں موجود تھیں، ان تمام واقعات دیکھ کر سن رہی تھیں۔ تو جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں ایک گھرانہ ایسا بتاؤں جو اس کی نگہبانی کرے گا، جو اسے دودھ بھی پلائے گا اور وہ اس کا خیر خواہ بھی ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو شک ہوا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر کو پہچانتی ہے۔ تو اے ابن جبیر، یہ تھا تیسرا فتنہ، لیکن خدا نے لڑکی کو سمجھ دے دی اور اس نے جٹ سے کہا کہ بھلا تم اتنا نہیں سمجھتے، کون بد نصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے، جو بچہ ہماری ملکہ کا پیارا ہو۔ کون نہ چاہے گا کہ ہمارے ہاں پلے تاکہ انعام و اکرام اس کے گھر بڑھ جائیں۔ یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا اور اسے کہا کہ چھوڑ دو، اور کہا بتا تو سی وہ کون سی دایا ہے اس کے لیے تجویز کرتی ہے، جو اس کی حفاظت کرے گی، اسے پالے گی، اس کو اپنا دودھ پلائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی لائی، دوڑی ہوئی گئی اور والدہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ والدہ صاحبہ شوق و امید سے آئیں اور اپنے پیارے بچے کو گود میں لے لیا اور اپنا دودھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں ڈالا
تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا، پیٹ بھر کا دودھ پیا اور خاموشی کے ساتھ آپ کی گود میں آرام فرمانے لگے۔ اسی وقت شاہی محل میں یہ خوشخبری پہنچائی گئی۔ ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دایا کو اور میرے بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جب ماں بیٹا پہنچے تو اپنے سامنے دودھ پلوایا، اور یہ دیکھ کر بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے بہت خوش ہوئیں اور فرمانے لگیں کہ دائی اماں، مجھے اس بچے سے وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں۔ تم یہی محل میں رہو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے خدا کا وعدہ تھا کہ انہیں یقین کامل تھا، اس لیے آپ ذرا رکیں اور فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں رہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اسے اپنے گھر میں لے جاتی ہوں اور اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گی۔ تو ملکہ آسیہ جو تھیں مجبوراً ان کی بات کو مان لیا، اور آپ اسے خوشی خوشی اپنے بچے کو لے کر گھر کی طرف تشریف لے آئیں، اور اس بچے کی وجہ سے اس محل میں بنی اسرائیل بھی فرعونی مظالم سے رہائی پا گئے۔ جب زمانہ گزر گیا تو بادشاہ کی بیگم نے حکم بھیجا کہ اس نے میرے بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ایک دن مقرر ہو گیا، تمام ارکان سلطنت اور درباریوں کو حکم ہوا کہ آج میرا بچہ میرے پاس آئے گا، تم سب قدم قدم پر اس کا استقبال کرو اور دھوم دھام سے نظریں دیتے ہوئے اسے میرے محل تک لے کر آؤ۔ چنانچہ جب سواری روانہ ہوئی، وہاں سے لے کر محل تک سرائے سلطانی تک برابر تحفے تحائف نظریں اور ہدیے پیش کرتے ہوئے بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ آپ یہاں پہنچے۔ تو خود ملکہ نے بھی خوشی خوشی بڑی رقم پیش کی اور بڑی شادی منائی گئی اور بڑے آپ کی صدقہ و خیرات کیا گیا۔ پھر کہنے لگیں کہ میں تو اس بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی، وہ بھی اسے انعام و اکرام دیں گے، لیکن بادشاہ گود میں لٹا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ فرعون کھٹک گیا۔ اس کے درباریوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عجیب لڑکا ہے، آپ اسے فوراً قتل کرا دیجیے۔ اے ابن جبیر، یہ تھا چوتھا فتنہ۔ ملکہ بڑی بیتاب ہوئی اور بیتاب ہو کر بول اٹھیں کہ اے بادشاہ، کیا ارادہ کر رہے ہو کہ آپ اسے مجھے دے چکے ہیں اور میں اسے اپنا بیٹا بنا چکی ہوں۔ بادشاہ نے یہ کہا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھو صحیح، اس نے آتے ہی میری داڑھی کو پکڑ کر کھینچا ہے اور گویا کہ یہی میرا گرانے والا اور میرے تخت و تاج کو ختم کرنے والا ہوگا۔ تو ملکہ آسیہ نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، بچوں کو اتنی تمیز کہاں ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ تو میں ایک فیصلہ کن بات بتاؤں، آپ کے سامنے 2 انگارے آگ کے سرخ رکھ دو اور 2 موتی جو ہیں آبدار چمکتے ہوئے وہ رکھ دو، پھر دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے۔ اگر موتی اٹھائے تو سمجھنا کہ اس میں عقل ہے، اور اگر آگ کے انگارے کو اٹھا دے تو پھر سمجھ لینا کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ اس نے ویسے تمہاری داڑھی کو پکڑا اور کھینچ لیا، وگرنہ چھوٹے سے بچے میں اتنی عقل کہاں ہوتی ہے کہ وہ کسی کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچ لے۔ تو جب فرعون نے یہ بات سن کہا ٹھیک ہے، اب آزمائش کے لیے آپ کے سامنے جو ہے یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا، دونوں چیزیں آپ کے پاس رکھی گئیں۔ آپ نے دہکتے ہوئے انگارے کو اٹھا لیا، اسی وقت وہ چھین لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ جل جائیں۔ اب فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بدلہ ہوا، رخ ٹھیک ہو گیا۔ حق تو یہ ہے کہ خدا کو جو کام کرنا منظور ہوتا ہے اس کی قدرتی اسباب مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار فرعون میں فرعون کے خاص محل میں فرعون کی بیوی کی گود میں ہی پرورش ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ آپ اچھی عمر کو پہنچ گئے، یعنی کہ بالغ ہو گئے۔ اب تو فرعونیوں نے جو مظالم اسرائیلیوں پر ہو رہے تھے ان میں بھی کمی ہو گئی تھی، سب امن و امان سے تھے۔ ایک دن
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فرعونی اور ایک اسرائیل کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو سخت غصہ آیا، اس لیے کہ آپ اس وقت وہ فرعونی اس بنی اسرائیلی کو دبوچے ہوئے تھا، تو آپ نے اسے ایک مکہ مارا، اور خدا کی شان دیکھیے کہ ایک مکہ لگتے ہی وہ بندہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ یہ تو لوگوں کا عموماً معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسرائیلیوں کی طرفداری کرنے والے ہیں، لیکن لوگ اس کی وجہ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ نے انہی کا دودھ پیا ہے اسی لیے آپ ان کی طرفداری کرتے ہیں۔ اصل راز کا علم تو صرف آپ کی والدہ کو تھا، اور ممکن ہے خدا تعالیٰ نے اپنے کلیم علیہ السلام کو معلوم کرا دیا ہو۔ اسے مردہ دیکھتے ہی تو موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے، یہ شیطانی حرکت ہے، وہ بہکانے والا اور کھلا دشمن ہے، اور پھر خدا تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے کہ باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی آپ کی اس خطا سے درگزر فرما لیا، وہ تو غفور رحیم ہے۔ چونکہ قتل کا معاملہ تھا، آپ پھر بھی خوف زدہ ہی رہے اور تاک جانک میں رہے کہ کہیں معاملہ کھل تو نہیں گیا۔ ادھر فرعون کے پاس جب شکایت ہوئی تو ایک قبطی کو کسی بنی اسرائیلی نے مار ڈالا ہے، تو فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ واقعہ کی پوری تحقیق کرو، قاتل کو تلاش کرو، اس کو پکڑ کر گواہ بھی پیش کرو، اور اس کا جرم ثابت ہونے کی صورت میں ہم اسے بھی قتل کر دیں گے۔ پولیس نے ہر چند تفتیش کی، لیکن قاتل کا کچھ سراغ نہ ملا۔ اتفاق کی بات کہ دوسرے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی شخص ایک دوسرے فرعونی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے دہائی دینے لگا، مدد کے لیے پکارا کہ اے موسیٰ میری مدد کرو۔ تو اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اپنے کل کے فعل سے نادم ہیں، تو جس طرح کل انہوں نے میری مدد کی تھی وہ آج بھی میری مدد کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا یہ بار بار کر جھگڑا اور فریاد کرنا برا معلوم ہوا۔ کہا کہ تم تو بڑے ہی لڑاکا ہو، یہ فرما کر اس فرعونی کو پکڑنا چاہا، لیکن اس اسرائیلی بزدل نے سمجھا کہ شاید آپ چونکہ مجھ پر ناراض ہیں اور مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ صرف بزدلانہ خیال تھا۔ آپ تو اس فرعونی کو پکڑنا چاہتے تھے، اس سے بچانا چاہتے تھے، لیکن خوف و ہراس کی حالت میں بے سخت اس کے منہ سے نکل گیا، موسیٰ جیسے کل تو نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، کیا تو آج مجھے بھی مار ڈالے گا؟ یہ سن کر وہ فرعونی اسے چھوڑ کر بھاگا، دوڑ گیا اور سرکاری سپاہ کو اس کی اطلاع دی۔ فرعون کو بھی اس قصے کا معلوم ہو گیا۔ اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کر دو۔ یہ لوگ شہر عام سے آپ کی جستجو میں چلے۔ ادھر ایک بنی اسرائیلی نے رستہ کاٹ کر نزدیک کے رستے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اے موسیٰ فرعون نے یہ حکم دیا ہے، وہ لوگ تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے فرمایا کہ اے ابن جبیر، یہ ہے 5واں فتنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سنتے ہی مٹھیاں بند کر کے مصر سے باغ کھڑے ہوئے۔ نہ کبھی پیدل چلے تھے، نہ کبھی کسی مصیبت میں پھنسے تھے، شہزادوں کی طرح آپ کو پرورش ہوئی تھی، نہ رستے خبر تھی، نہ کسی سفر کا اتفاق پڑا تھا۔ رب کے بھروسہ کر کے یہ دعا کر کے کہ خدایا مجھے سیدھی راہ لے چلنا، چل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ مدین کی حدود میں پہنچے۔ یہاں دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں 2 لڑکیاں کھڑی جو ہیں اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں۔ پوچھا کہ تم ان کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ اللہ کھڑی ہوئی انہیں کیوں روک رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس بھیڑ میں ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، ہم تو جب یہ لوگ پانی پلا چکتے ہیں ان کا بقیہ پانی اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ آپ فوراً آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ چونکہ بہت جلد پانی کھینچا، آپ بڑے قوی آدمی تھے،
سب سے پہلے آپ کے جانوروں کو سیر کر دیا، اور یہ اپنی بکریوں کو لے کر جب اپنے گھر میں روانہ ہوئیں اور آپ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے، خدا سے دعا مانگنے لگے کہ پروردگار میں تیرے تمام تر مہربانیوں کا محتاج ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں جب اپنے والد کے پاس پہنچی تو انہیں کہا کہ آج کیا بات ہے کہ تم وقت سے پہلے آ گئی ہو؟ پہلے تم دیر سے آتی تھی پانی پلا کر، آج بڑے ٹائم پر آئی ہو؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ اے ہمارے والد بزرگوار، آج ہمیں ایک شخص ملا ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ وہ بڑا مضبوط جسم والا تھا، اس نے بڑی تیزی سے پانی کھینچا تھا، تو اس نے ہمیں جانوروں کو پانی پلایا، اس لیے ہم جلدی آ گئی۔ تو حضرت ان کے والد نے حکم دیا کہ ابھی چلی جاؤ، انہوں نے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے سرسری ملاقات کے بعد واقعہ پوچھا تو آپ نے سارا قصہ سنا دیا۔ اس پر وہ فرمانے لگے اب کوئی ڈر کی بات نہیں، آپ ان ظالموں سے چھوٹ گئے، ہم لوگ فرعون کی رعایا نہیں ہیں، نہ ہم پر ان کا کوئی دباؤ ہے۔ اس وقت ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا ابا جی، انہوں نے ہمارا کام کر دیا ہے اور یہ ہیں بھی قوت والے اور امانت دار شخص ہیں، کیا اچھا ہو کہ آپ انہیں اپنے ہاں مقرر کر لیجئے کہ یہ اجرت پر ہماری بکریاں چرا کر لایا کریں۔ باپ کی غیرت اور غضب آ گیا اور پوچھا بیٹی تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ قوی اور امین ہے؟ بچی نے جواب دیا قوت اس وقت معلوم ہوئی جب انہوں نے ہماری بکریوں کے لیے پانی نکالا تھا، اور اتنے بڑے ڈول کو اکیلے ہی کھینچتے تھے، اور بڑی پھرتی اور سبکی سے امانت داری یوں معلوم ہوئی کہ میری آواز سن کر انہوں نے اپنی نظر اونچی کی۔ جب یہ معلوم ہوا کہ میں عورت ہوں، پھر اپنی گردن کو نیچے کر لیا، میری باتیں سنتے رہیں۔ واللہ آپ کو کا پورا پیغام پہنچانے تک انہوں نے نگاہ اونچی نہیں کی۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے رہو، مجھے دور سے رستہ بتا دیا کرنا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ ان کی خدا ترسی کی اور امانت داری کی، باپ کی غیرت و حمیت بھی رہ گئی اور بچی کی طرف سے دل صاف ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں سما گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمان لگے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اور اس شرط کے اوپر کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں کام کاج کرتے رہیں۔ ہاں اگر 10 سال تک کریں گے تو اور بھی اچھا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں بھلا آدمی ہوں۔ چنانچہ یہ معاملہ طے پا گیا، اور خدا کے پیغمبر نے بجائے 8 سال کے 10 سال پورے کیے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ ایک نصرانی عالم مجھ سے پوچھ بیٹھا تھا تو میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا، اور پھر جب میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اور آپ کے جواب دیا تو میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے کہا تمہارے استاد بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ واقعہ ویسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے علماء بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بات تو یہی ہے کہ میرے استاد بہت بڑے عالم ہیں۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام اس مدت کو پورا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح جب ان سے ہوا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر پھر آگے روانہ ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی آزمائشیں تھیں کہ جن کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش سے لے کر آخر تک مسلسل آزمائشوں میں رہے، ان کی آزمائشیں ہوتی رہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جب ان کی وہ آزمائشوں میں پورے اتر آئے پھر اپنے کلیم کا جو درجہ ہے مقام ہے وہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔